نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر ایک آدمی کے دروازے کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو اور وہ ایک دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، حل یبقى علی جسدہ من الدرن شیئا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کیا اس آدمی کے جسم پر میل کچیل کا کوئی ذرہ بھی باقی رہ جائے گا؟ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی سسٹم، یہی معاملہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے آدمی کا ہے کہ جب وہ ایک دن میں 5 مرتبہ وضو کرے گا، رب کائنات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ تو ڈاکٹر ہمیں آج بتا رہے ہیں نا کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، اور ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے یہ بتا دیا کہ اگر ایک معمولی سا جسم کا حصہ جو وضو کا عضو ہے اگر خشک رہ گیا تو وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ بات آج کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ جو آدمی 5 مرتبہ دن میں وضو کر لیتا ہے، رب کائنات اس کی بہت ساری جسمانی بیماریاں خود بخود ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے یہ سبق پڑھایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی خواتین سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیاں اپنے جسموں پر ڈال کر رکھیں، باپردہ رکھیں اپنے آپ کو۔ لیکن اس چیز کو تنگ نظری کہا گیا، اس چیز کو عورت کی آزادی کا دشمن قرار دیا گیا۔ حقیقت میں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جب ایک عورت پردہ کرتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ وہ 72 ارب ڈالر کے سالانہ بزنس پر لات مارتی ہے۔ پوری دنیا میں میک اپ پر جو اخراجات آ رہے ہیں ان کا سالانہ بجٹ 72 ارب ڈالر ہے، 72 ارب ڈالر۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ میرے اللہ نے اپنی قدرت کا کیسا کرشمہ ہمیں دکھایا کہ وہ ممالک جہاں پر پردہ کرنے کی وجہ سے خواتین پر جرمانہ ہو رہا تھا، اب ان ممالک میں جس مرد نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا اس کو الٹا جرمانہ ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کورونا کا یہ مثبت اثر ہمارے سامنے آیا کہ عرش والا رب ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اے انسان مان جا، میرے احکامات کے مطابق عمل کر لے، ورنہ میں رب کائنات چاہوں تو تمہیں عمل کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کورونا کے مثبت اثرات ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے معزز مکرم خواتین تمہاری عزت اس چیز میں ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے، انسان کو ہلا دینے والی یہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت بے پردہ بن سنور کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور غیر محرم مرد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب تک وہ دوبارہ گھر میں داخل نہیں ہو جاتی، چاہے وہ کسی کروڑ پتی کی بیٹی ہے، چاہے کسی نسلی اور خاندانی آدمی کی بیٹی، بیوی اور بہو ہے، جب تک دوبارہ گھر میں داخل نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا شمار بدکاروں میں سے کرتے رہتے ہیں۔ نہیں مانے ہم، یہ تو عورت کی آزادی پر حملہ ہے، یہ تو عورت کو باندھ کر قید رکھنے والا معاملہ ہے۔ اصل میں کفر ہمارے خاندانی سسٹم پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا اور وہ خاصا کامیاب بھی رہا۔ اس نے عورتوں کو گھروں سے نکالا، گھروں کا بیڑا غرق ہونے لگا، بچے برباد ہونے لگے، اولاد کی تربیت بالکل کھو کھاتے چلے گئے۔ لیکن
جب میرے اللہ کا کوڑا حرکت میں آیا، رب کائنات نے کہا میں نے عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا تھا، تم نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، جاؤ عورت اب مرد بھی گھروں کے اندر قید رہیں گے، جاؤ جو ہوتا ہے میرا بگاڑ لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1500 سال پہلے کی بات فرما گئے، فرمایا بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر خرچہ تھوڑا اور سادگی زیادہ ہو۔ اور میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی، لو جی استاد جی کوئی بات کریں، اگر ہم نے بیٹے کی شادی پر خرچہ نہیں کرنا تو کرنا اور کہاں ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ میرے بیٹے کی بارات ہو اور جناب اس پر اتنی بسیں نہ جائیں، اتنی گاڑیاں نہ جائیں، اور بینڈ باجا نہ بجے، اور وہاں پر جناب مووی نہ بنے، لائٹنگ نہ ہو، اور وہاں پر ڈانس نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو۔ میرے اللہ نے کہا آ جاؤ میدان میں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میں نے بذات خود کئی نکاح پڑھائے ہیں اسی لاک ڈاؤن کے دوران، اگر ہم نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اختیار کیا ہوتا، رب کائنات ہمارے حال پر رحم فرماتے، آج یہ ہماری حالت نہ ہوتی۔ اس نمود و نمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آیا۔ ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے اپنے بچوں پر ظلم کیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے نکاح ملتوی کر دیے، لیکن اکثریت نے کیا کیا ہے؟ سادگی کے ساتھ گئے ہیں، 2-3 گاڑیوں میں گئے ہیں، 5-10 افراد گئے ہیں، بیٹی کو بیاہ کے گھر لے آئے ہیں۔ بارات تو دور کی بات ہے، ولیمہ بھی دھوم دھام سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ کورونا کا ایک مثبت اثر ہمارے سامنے یہ آیا کہ ہم نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا سیکھ لیا۔ اسی طریقے سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، جب آپ رات کو لیٹنے لگتے تو دائیں کروٹ لیٹتے، پیٹ کے بل لیٹنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے وقت دائیں کروٹ لیٹتے اور لیٹ کر مسنون اذکار پڑھتے، اور ان میں سے آیت الکرسی بھی ہے، ان میں سے آخری تینوں کل بھی ہیں 3 دفعہ، ان میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مبارکات بھی ہیں، ان میں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر بھی ہے۔ اس کورونا کے نتیجے میں چونکہ لوگ گھروں کے اندر قید ہو کر رہ گئے، مجھے یا میرے دیگر ساتھیوں کو واٹس ایپ پر، فون پر یا دیگر ذرائع سے لوگ یہ پوچھنے لگے کہ استاد جی سونے کے آداب کیا ہیں؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات کی طرف سے یہ ہمیں ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے کہ میں اگر چاہوں تو زبردستی تمہیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کروا سکتا ہوں، کوشش کرو کہ خود بخود کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔